پھر روزہ اپنے اندر ایک برکت رکھتا ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان کے روزے ہوں، اس طرح نفلی روزے رکھے جاتے ہیں، خاص طور پہ جیسے 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی ہے. تو وہ تو ہے تو نفلی روزہ، لیکن جب بندہ نفلی روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ پھر نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے، وہ نماز وقت پہ پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے. رکھا نفلی روزہ ہے جس کا کوئی حساب کتاب پوچھ گچھ اس طور پہ نہیں ہے کہ ہم اس میں پھنسیں گے. نفلی عبادت کی کوئی ہمیں جو ہے نا پابندی نہیں ہے، نفلی چیز ہم پر کوئی ضروری نہیں ہوتی، لیکن انسان جب اپنی خوشی سے کرتا ہے، اہتمام سے کرتا ہے، تو اس نفلی روزے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ان نفلی روزے کی برکت سے بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز تو فرض ہے، اس نفلی عبادت سے فرض عبادت کو تقویت ملتی ہے، فرض عبادت کو ایک ترجیح مل جاتی ہے، ایک سپورٹ مل جاتی ہے اور ایک اہمیت مل جاتی ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے. کہ نفلی روزہ رکھیں اور فرض نماز نہ پڑھیں تو یہ بھی عجیب بات ہوگی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صرف فرض پڑھ لیتے، نفلی چھوڑ دیتے. لیکن الحمدللہ بڑی تعداد ہماری نفلی روزہ جب رکھتی ہے تو فرائض نماز کی بھی پابندی کر رہی ہوتی ہے. اور پھر یہ تو روزہ ہی فرض ہے، یہ تو رمضان کا روزہ فرض ہے. جان بوجھ کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا. اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، فرضیت ہے، یہ فرض روزہ ہے. 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے اور بغیر شرعی وجوہ کے چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں اجازت ہے وہ انشاءاللہ پھر جب ہم درس وغیرہ سلسلہ چلے گا تو اس میں بتاتے رہیں گے، اور آپ بھی معلومات کرتے رہیں کہ روزوں کی اجازت، جیسے خواتین کو خاص مخصوص ایام میں روزہ جو ہے چھوڑنے کی اجازت ہے. اس طریقے سے پھر اور بھی چیزیں